السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ ہم نے قرآن مجید کی پہلی سورت کا آغاز شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اس کا نام رب ذوالجلال نے سورت کا البقرہ رکھا۔ اب اگلی سورت ہے سورۃ آل عمران، یہ بھی سورۃ البقرہ کے بعد میں آنے والی سورت ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کا نام آل عمران کیوں رکھا؟ ہم اسی طرح چلتے چلتے پورے قرآن مجید کا ساری صورتوں کی وجہ تسمیہ اور ان کی شان اور ان کا شان نزول کہ وہ کیوں نازل ہوئیں، ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ناظرین، سورۃ آل عمران، مفسران کرام کہتے ہیں کہ آل عمران اس کے 3 معنی بنتے ہیں۔ ایک، یہ سورت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کے نام پر ہے، کیونکہ ان کا نام بھی عمران تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے مراد وہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن عمدۃ البیان تفسیر کے اندر بیان کیا گیا، مفسر کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام انہوں نے اجتہاد بھی حدیث مبارکہ سے کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آل ابراہیم سے ہوں اور علی آل عمران سے ہے۔ تو یہ صورت بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو صورت نازل ہوئی، وہ مفسر نے کہہ دیا، لیکن آل عمران کا شان نزول کیا ہے؟ جس طرح سورۃ البقرہ کا شان نزول تھا کہ وہ واقعہ ہوا تھا کہ اس نے قتل کر دیا تھا، اور وہ اس طرح جو واقعہ چلا تھا، تو یہ سورۃ آل عمران کا شان نزول کیا ہے؟ ہجرت کے بعد، کیونکہ مدینہ پاک جب ہجرت کر کے حضور علیہ السلام و صحابہ کرام گئے تو وہاں پہ 100 کے لگ بھگ صحابہ کرام، وہ بھی حضور علیہ السلام ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، اور حضور علیہ السلام کو کچھ صحابہ تھے جو چھپ چھپ کر حضور علیہ السلام سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن کچھ صحابہ ابھی وہ صحابی بھی نہیں بنے تھے، اور وہ بار بار کہتے تھے، اصرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئیں، کیونکہ کفار کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا اور حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو بار بار اوپر سے رب ذوالجلال کا بھی حکم آ گیا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جائیں، تاکہ آپ کو وہاں پر ایک ریاست مدینہ مل جائے گی، اور اس کے ذریعے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ایمان کو اور دین کی اور زیادہ اچھی طرح سے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ جب ہجرت کی تو وہاں پر پہنچنے پر مدینہ پاک کے اندر جو پہلے سے انصار صحابہ رہ رہے تھے ان کے اوپر تھوڑا سا برڈن اور آ گیا، ساتھ برڈن بھی آیا، اور ساتھ میں ان کو ایک یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابھی جو صحابہ ایمان لائے تھے وہ بھی چند صحابہ تھے، ابھی ایمان کو اتنی تقویت نہیں ملی ہوئی تھی، ابھی ایمان کو اتنی پختگی نہیں ملی ہوئی تھی، ابھی صحابہ کرام کی وہ جماعت نہیں تھی کہ جس کی بنا کے اوپر جنگ کی جا سکے۔ لیکن پہلا غزوہ بدر منعقد کیا گیا، اس غزوہ بدر کے اندر حضور علیہ السلام نے جنگ کی کفار کے ساتھ۔ کفار کے سینوں کے اندر ویسے ہی آگ بھڑک رہی تھی کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو ایمان ایک ریاست مدینہ بن جائے گی، ان کی ایمان کو تقویت مل جائے گی، اور وہ جو چاہتے تھے کہ دین پھیلے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر گھر میں پہنچے، وہ تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو ان کے سینوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی تھی، ایک وہ ان کے اوپر، ایک ان کے سینوں کے اندر درد تھا، اور دوسرے نمبر پر کے ساتھ وہ جو حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں جو معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح کا پروٹوکول، آپ اس طرح کا ہمیں تحفظ دیں، ہم آپ کو اس طرح کا تحفظ دیں گے، آپ ایمان لے آئیں، آپ اللہ کو ایک مان، وہ سب کچھ وہ جو معاہدہ کیا تھا یہودیوں نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ہوا ہے تو پھر کیا ہو گیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا کہ ایک معاہدہ جب ہوا تھا وہ معاہدے کو بھی انہوں نے یہودیوں نے توڑ دیا، اور ایک اور مسئلہ ساتھ درپیش آ رہا تھا کہ کعب بن اشرف
لغت کے اعتبار سے قبیلہ بنو، کچھ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے یہ بنو نذیر ہے، کچھ کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ بنو نذیر ہے، چلے جس لغت کے اعتبار سے بھی ہو، وہ قبیلہ جو بنو نذیر یا بنو نذیر، وہ قبیلے کے اندر ایک سب سے بڑا منافق کعب بن اشرف، اس نے فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے حجاز وغیرہ کے ساتھ، جو حجاز کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان یہاں پر ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو ان کے ایمان کو تقویت مل جائے گی۔ اور منافقین جب جنگ احد ہوئی، دوسری جنگ احد، اس کے اندر شکست کا سب سے بڑا رول ہی منافقین کا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر کہ منافق کے دو چہرے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آگ میں ان کو جلائے گا، اور سب سے نچلا گڑا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن مجید کی آیت ہے، سب سے نچلا گڑا منافقین کا، ان منافقین کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اور رول تھا جنگ احد کے اندر ناکامی کی وجہ سے۔ انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ منافقین کا جو ایک، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ نہ بڑھے، ان کا بہت بڑا رول تھا۔ اور ساتھ میں مسلمانوں کی بھی کچھ کمزوریاں تھیں۔ ابھی وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر آئے تھے، ساتھ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا کام جاری تھا۔ سیاست انصار کے اوپر جو برڈن آ گیا تھا کہ جو مہاجر ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا سب کچھ شیئر کرنا پڑ رہا تھا، تو ساتھ ان کی بھی کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ منافقین کا پروپیگنڈا تھا، اور وہ 700 آدمی بچ گئے تھے، حالانکہ تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی، لیکن اس کے اندر سے جو منافقین کی بھاری جماعت تھی وہ جب چھوڑ کر نکل گئی اور جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی ملی مسلمانوں کو، تو وہ جو بیچ کے اندر جو 700 آدمی بچ گئے تھے ان کے اندر بھی کچھ منافقین تھے جنہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے ساری گیم بنا کر مسلمانوں کو ناکام کر دیا۔ اور بنو قینقاع کے اوپر حضور علیہ السلام نے وہ جو شر سب سے زیادہ پھیلا رہے تھے اس کے اوپر بھی حضور علیہ السلام نے حملہ کروایا، اور اس طرح کچھ کمزوریاں تھی مسلمانوں کے اندر، کچھ کمزوریاں تھی، ابھی دین کو اتنی تقویت بھی نہیں ملی ہوئی تھی، اور ہجرت کر کے سارے آ رہے تھے، تو ان کو کس طرح سنبھالنا، کس طرح سارا جو ہے نظام کو کریٹ کرنا، اور کس طرح اسلام کی فروغ اور اس کی جد و جہد کے اندر اپنی تعلیمی خدمات کو سر انجام دینا، وہ سارے مرحلے، اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو وہ شہید کا منصوبہ بنایا تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ مدینہ کے اندر بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے، اور ہمیں ڈر اور خوف لگا رہتا کہ پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے، حضور علیہ السلام کدھر چلے گئے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ حضور علیہ السلام کی جان کے خطرے یہاں تک نوبت آ گئی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کی کچھ کمزوریاں تھیں، ان کو تھوڑا سا سدھارنا تھا، اور کچھ مسلمانوں کی اصلاح کرنی تھی۔ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ابھی تازہ جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کی بھی کچھ اصلاح کرنی تھی، اور ان کو بتانا تھا کہ جنگ کے اندر کس طرح اپنا کردار پیش کرتے ہیں، کس طرح کفار کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہے، کس طرح تم نے ان کو قتل کرنا ہے، کس طرح تم نے اپنا سارا نظام کریٹ کرنا ہے۔ وہ سارا نظام اور وہ سارا جو سمجھانا تھا، اس سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام کے اوپر یہ رب ذوالجلال نے سورۃ آل عمران نازل کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس سورۃ آل عمران کے اندر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو وہ تمام ہدایات دی کہ جن کا ان کو پتہ چل کے کہ کس طرح جنگ کرنی ہے، کس طرح منافقین کے شر سے بچنا ہے، اور کس طرح اپنے مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ سارا مستحکم اور مضبوط بنانا ہے، کیونکہ وہ کمزور تھے، ابھی ایمان لائے تھے، چند تھے، تو وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کدھر ہماری جانیں نہ چلی جائیں، تو ان کو مضبوط کرنا، ان کے ارادوں کو مضبوط کرنا، یہ سارا جو مین رول رب ذوالجلال نے اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کر کے بتایا کہ تم نے اس طرح جنگ کرنی ہے اور اس طرح تم نے منافقوں کے شر سے بچنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے سارا سورۃ آل عمران کا شان نزول اور پس منظر کہ کس طرح سورۃ آل عمران نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر اور شان نزول یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس طرح ہی ہم چلتے رہیں گے، اور ہم اینڈ سورۃ الناس کے قرآن مجید کی جو آخری سورت 114ویں سورت، ہم اس کا بھی شان نزول انشاءاللہ تعالی العزیز، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا، اور
لائک بھی کیجیے گا. ہم اسی طرح قرآن مجید کی باقی صورتوں کے بھی شان نزول بیان کریں گے اور اسی طرح پھر ہم فضیلت بھی بیان کریں گے کہ اس صورت کی کیا فضیلت ہے, اس صورت کی کیا فضیلت ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ جو میں بیان کرتا ہوں مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی اور آپ جو سن رہے ہیں آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.